اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ واجبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا چکے ہیں، آج تعقیبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تعقیبات کا مطلب یعنی ذکر، دعا وغیرہ یا قرآن مجید وغیرہ پڑھنے میں انسان مشغول رہے، اور ایسا کرنا نماز کے بعد مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 1131، مستحب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کچھ دیر کے لیے تعقیبات یعنی ذکر، دعا اور قرآن مجید پڑھنے میں مشغول رہے، اور بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے کہ اس کا وضو، غسل یا تیمم باطل ہو جائے، رو بقبلہ ہو کر تعقیبات پڑھے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ تعقیبات عربی میں ہوں، لیکن بہتر ہے کہ انسان وہ دعائیں پڑھے جو دعاؤں کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں، اور تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان تعقیبات میں سے ہے جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ تسبیح اس ترتیب سے پڑھنی چاہیے یعنی 34 مرتبہ 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ، اور اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ الحمدللہ کے بعد پڑھا جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ نماز کو ختم کر لے یعنی تشہد و سلام پڑھ لے، تو اس کے بعد وہ تھوڑی سی دیر اپنے مصلی پہ یا اس جگہ پہ بیٹھا رہے کہ جہاں پہ اس نے نماز ادا کی ہے، نماز پڑھی ہے، وہ دعائیں پڑھے، خدا کا ذکر کرے یا قرآن مجید وغیرہ پڑھے۔ یہ کرنا مستحب ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے، اور نہ کرنے میں یعنی اسے چھوڑ دینے میں کوئی عذاب یا سزا نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کو بہتر بنائے، اور ایسا کرنے سے اسے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان جب اپنی نماز کو تمام کر لے، ختم کر لے، تو وہیں پہ بیٹھا رہے، وضو غسل وغیرہ ٹوٹنے سے پہلے قبلہ رخ ہو کر کے قرآن مجید پڑھے یا کوئی دعائیں وغیرہ پڑھے۔ ان دعاؤں کو اردو میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ان کتابوں میں جو ذکر کی گئی ہیں دعائیں، ان کو پڑھے۔ مثال کے طور پر صبح کی تعقیب کا ذکر ہے، ظہرین کی تعقیب کا ذکر ہے، مغربین کی تعقیب کا ذکر ہے، الگ الگ ساری دعائیں بتائی گئی ہیں، تو اسی کے اعتبار سے اگر انسان پڑھے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن تعقیبات میں سے بھی ایک تعقیب ہے کہ جسے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری کتابوں میں تاکید کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کم سے کم وہ جب نماز کو ختم کر لے تو فوراً تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ضرور پڑھے۔ تسبیح پڑھنے کا طریقہ اور کتنی مرتبہ اور کیسے پڑھا جاتا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ 34 مرتبہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان تسبیح سے ہی پڑھے، بلکہ ان تعداد کو جو بتایا گیا ہے ان کو انگلی پہ پڑھ لے یا بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے پڑھ لے انگلی کے علاوہ، لیکن اتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہلاتا ہے۔ اس ذکر کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 1132، انسان کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لائے، اور اتنا کافی ہے کہ شکر کی نیت سے پیشانی زمین پر رکھے، لیکن بہتر ہے کہ 100 دفعہ یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ شکرن للہ یا عفواً کہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت ٹل جائے تو سجدہ شکر بجا لائے، یہ بھی مستحب ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ جب نماز کو ادا کر لے تو سجدہ شکر بجا لائے۔ سجدہ شکر صرف اور صرف زمین پر پیشانی رکھنا یہی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان سجدے میں جانے کے بعد شکرن للہ یا عفواً للہ کہے، اور اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ 100 دفعہ 3 دفعہ یا 1 دفعہ جتنی مرتبہ بھی انسان کے پاس وقت ہے کہہ سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم پر صلوات یعنی درود پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 1133، جب بھی انسان حضرت
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इसम मुबारक मसलन मोहम्मद और अहमद, या आने हज़रत का लक़ब और कुन्नियत मसलन मुस्तफ़ा और अबुल कासिम ज़बान से अदा करे या सुने तो ख़्वाह वो नमाज में ही क्यों ना हो, मुस्तहब है कि सलवात भेजे। इस मसले में कहना ये चाहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इसमें मुबारक या कुन्नियत जब भी इंसान सुने या बोले या पढ़े या अपनी ज़बान से अदा करे तो ऐसी सूरत में मुस्तहब है कि इंसान मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात पढ़े। ऐसा करना मुस्तहब है, और ये मुस्तहब ऐसा अमल है कि अगर कोई शख्स नमाज में भी हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र यानी ज़बान पे लाए, इनका नाम ज़बान पे लाए या किसी से सुन ले, तो ऐसी सूरत में नमाज में भी सलवात पढ़ना मुस्तहब है। 1134 मसला नंबर 1134 में बयान होता है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लिखते वक्त मुस्तहब है कि इंसान सलवात भी लिखे, और बेहतर है कि जब भी आने हज़रत को याद करे तो सलवात भेजे। इस मसले में कहना ये चाहते हैं कि जब भी कोई इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक कहीं पे रकम करना चाहता है, लिखना चाहता है या लिखता है, तो उनके नाम के साथ साथ सलवात भी लिखे, ये करना मुस्तहब है। और इसी तरह जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान याद करता है तो फिर उसे चाहिए कि वो सलवात पढ़े, ऐसा करना मुस्तहब है। ये तमाम मसाइल वो थे कि ताक़ीबात कब पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और इसी के साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलवात कब पढ़नी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम चीज़ों के मुस्तहबात के बारे में ज़िक्र किया गया है। खुदावंद आलम से यही दुआ है कि खुदावंद आलम हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।